بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس نحو اردو کا آج ہمارا 5واں لیکچر ہے بیٹے، اور ہم ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے اس نظم کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے آخری 2 اشعار کو دیکھنا ہے۔ تو بیٹا پہلے اشعار میں نے آپ کو پڑھائے، میں نے آپ سے بولا تھا کہ ان کی تشریح لکھ کے جو ہے وہ میری طرف سینڈ کرنی ہے۔ چند ایک بچوں نے سینڈ کی، باقیوں نے نہیں کی۔ تو بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک کر کے مجھے سینڈ کریں اور اپنی کاپیوں پہ لکھیں۔ جیسے ہی انشاءاللہ ادارے ہمارے اوپن ہوتے ہیں تو آپ کا یہ سارا کام چیک کیا جائے گا۔ تو ابھی بھی آپ نے میری طرف سینڈ کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لیکچرز کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، یا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو بیٹے آپ 5واں شعر دیکھیے گا۔ 5واں شعر ہے بیٹے کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر بڑا خوبصورت ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھ لیں بیٹا۔ شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ، کٹی ہوئی ٹہنی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا نا آشنا، نا آشنا ناواقف کو کہا جاتا ہے۔ سبق اندوز ہو، سبق سیکھو، نصیحت حاصل کرو۔ قاعدہ بیٹا طریقہ کار کو کہا جاتا ہے۔ دستور رسم کو کہا جاتا ہے، رسم۔ اور اس کے بعد آپ اس شعر کا مفہوم دیکھیے گا بیٹا کہ اگر تو زمانے کے قانون سے ناواقف ہے تو کٹی ہوئی شاخ سے عبرت حاصل کر۔ بیٹا ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ مسلم امہ کے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کو شاخ بریدہ سے، آپ کو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل۔ جیسے ایک شاخ، ایک ٹہنی جب درخت سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا درخت کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کا درخت کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور درخت جو اس کو غذا دے رہا ہوتا ہے، جو اس کو جو ہے انرجی دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ختم ہونے کے بعد وہ شاخ کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، وہ شاخ کبھی بھی پھل پھول لانے کے قابل نہیں ہو سکتی، وہ شاخ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑھا نہیں سکتی، اپنے اندر اضافہ نہیں کر سکتی، اپنے اندر ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اے مسلم امہ کا فرد، آپ کو بھی یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج تو اپنی قوم سے کٹ گیا تو کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو جو ہے وہ تو سرسبز و شاداب نہیں بنا سکتا، اپنے آپ کو آگے دنیا میں بڑھا نہیں سکتا، دنیا کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تو نہیں آ سکتا۔ اگر تو اپنے نظریے کے ساتھ جڑا رہا تو تب تیری بقا ہے، نظریے سے الگ ہونا تیرے لیے موت کا سامان ہے جو تجھے جو ہے زوال میں دھکیل دے گا۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ ہی کا ایک شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ ہمارے اسلاف کے لوگ، انہوں نے زمانے میں معزز ہونے کا درجہ اس لیے پایا کہ وہ سچے اور حقیقی مسلمان تھے، وہ قرآن پاک کو پڑھنے والے اور تعلیمات قرآن پہ عمل پیرا ہونے والے انسان تھے۔ اس لیے ان کی زندگیوں میں ایسا نکھار آیا، ان کی زندگیوں میں ایسی ترقی آئی کہ ساری دنیا ان کی پیروی کرنے پہ راضی ہو گئی، ساری دنیا ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی پہ راضی ہو جاتی ہے، اور ساری دنیا کی نگاہوں میں وہ معزز قوم بن جاتے ہیں۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے جو ہماری حقیقی کتاب ہے، اور جب سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اختیار کی ہے، تب سے ہمارے اندر ایک زوال کا ایسا سلسلہ چلا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ بیٹا امت مسلمہ نے اپنی نظریے کو چھوڑ کے اپنے لیے ایک ایسا درد پیدا کیا ہے جس درد سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا تب تک جب تک ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ جڑیں گے نہیں۔ وہ نظم اقبال کی شمع و شاعر جو ان کی طویل نظموں میں شامل ہے، آپ علیہ رحمہ نے اس نظم میں ایک بڑا خوبصورت شعر کہا کہ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کاروان بو ہوا۔ کہ جب سے تو نے اپنی اصلیت کو چھوڑا ہے تو جمعیت بھی تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر تیری حالت ایک ایسے پھول کی سی ہے جو گل کو چھوڑ کے، جو باغ کو چھوڑ کے الگ ہوتا ہے تو اس کو مرجھانا ہی پڑتا ہے، اس کو پریشان ہی ہونا پڑتا ہے، اس کو رسوا ہی ہونا پڑتا ہے۔ بیٹا
پھول کی قدر و قیمت تب تک ہوتی ہے جب وہ اپنی شاخ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس میں تر و تازگی، اس میں رونق، اس میں خوشبو تب تک باقی رہتی ہے جب تک وہ اپنی شاخ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ بیٹا اس نظم کا آخری شعر، چھٹا شعر دیکھیے گا۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ راہ شجر سے امید بہار۔ تو بیٹا پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ ملت بیٹا قوم کو کہا جاتا ہے، امت مسلم قوم کو مراد لیا گیا یہاں پہ۔ رابطہ بیٹا تعلق کو کہا جاتا ہے، استوار قائم مضبوط، پیوستہ جڑا ہوا ملا ہوا۔ تو بیٹا اس شعر کا مفہوم دیکھیے گا کہ ملت کے ساتھ تعلق برقرار رکھتے ہوئے پھر بہار کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہے گا، اگر ملت کے ساتھ تیرا تعلق قائم رہے گا، تو تیرا آنے والا دور جو ہے تیرے لیے خوشحال ہو سکتا ہے، تیرے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ بالکل وہی شجر کی مثال میں یہاں پہ بھی دینا چاہوں گا کہ جو ٹہنیاں پت جھڑ کے موسم میں پتے گر جانے کے باوجود درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، تو پھر بہار کا بادل جب برستا ہے، جب سحاب بہار برستا ہے، تو تب دوبارہ ان پہ نئے پتے آ جاتے ہیں، نئے پھول آ جاتے ہیں، وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ان کا عروج آ جاتا ہے۔ کیونکہ بیٹا یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ مالک رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، میں دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا ہوں۔ تو ہمیں برے دنوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی ویسے گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اگر ہم جڑے رہے تو پھر ہوگا کیا؟ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار، کہ جو شاخیں شجر کے ساتھ پیوست رہ جاتی ہیں، جڑی رہ جاتی ہیں، بہار کی امید لگائے رہتی ہیں، اور پھر بہار کے موسم پہ دوبارہ ان پہ پتے بھی آ جاتے ہیں، پھل پھول بھی آ جاتے ہیں، تو پس کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جمع۔ اگر آپ نظریہ اسلام کے ساتھ جڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی تمام تر تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس بیٹا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، آپ کے طریقوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور آپ کی ختم نبوت کے لیے جو ہے ہمیں اپنی جان تن من دھن کی بازی لگانی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا جو ہے ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر ہم آپ کے ساتھ جڑ گئے تو پھر ساری چیزیں ہمارے لیے آسان بن جائیں گی۔ اقبال بیٹا بالخصوص نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے پائیدار اور مضبوط ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے بڑی واضح طور پہ یہ بات فرما دی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کہ آج اگر تو نے اپنی ملت میں اپنی قوم کو مغرب کی مثالیں دیں تو پھر وہ تیرا حل نہیں ہے۔ اقوام مغرب آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی حل تلاش نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اپنا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر قوم رسول ہاشمی کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قوم رسول ہاشمی کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی دے سکتے ہیں، جو آپ کی زندگیوں میں سکون لا سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آج آپ کی نظم کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ نے اس نظم کا خلاصہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ 10 لائنوں کا ہوتا ہے، 10 لائنوں سے زیادہ نظم کا خلاصہ نہیں لکھا جاتا۔ تو آپ نے آج اس نظم کا خوبصورت خلاصہ لکھ کے جو ہے مجھے پرسنل طور پہ سینڈ کرنا ہے، تاکہ میں آپ کی یہ چیز دیکھ سکوں، آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر کوئی پوائنٹ آپ سے تشنہ لب رہ گیا ہو، یا کسی پوائنٹ کی وضاحت پورے طور پہ سمجھ نہ آ سکی ہو، یا کوئی چیز آپ سمجھنے سے قاصر رہ گئے ہوں، تو آپ کو وہ چیز بر وقت سمجھائی جا سکے۔ تو بیٹا یہ کام آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ بیٹا اگر آپ کام کریں گے تو تبھی آپ کو یہ لیکچر دینے کا، آپ کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ والسلام۔